کو احساس ہو گیا کہ اب زندگی کا آخری وقت ہے تو مطمئن نہیں تھے۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ بیٹے میری نماز جنازہ میں حذیفہ کو دیکھنا، اگر حذیفہ موجود رہیں گے تب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا، اور اگر وہ میری نماز جنازہ میں شریک نہ ہو تو مجھے عام لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں کا قبرستان ہے وہاں دفن کر دینا۔ یہ سوچئے ان کا تقویٰ ہے، نفاق سے ڈر ہے۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے 30 سے زیادہ اصحاب کرام سے ملاقات کی مدینے کے اندر، اور ہر کوئی نفاق کے بارے میں ڈرا کرتا تھا کہ کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں ہے، اتنی زیادہ فکر کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمیں شیطان بے فکر کر دیا ہے، ہمارا عقیدہ صحیح، ہمارا یہ صحیح، ہمارا وہ صحیح، نہ ہمیں نفاق کی فکر ہے نہ شرک کی فکر ہے۔ ڈریے ان تمام چیزوں سے جو آخرت کے دن ہمارے معاملات کو بگاڑنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ شیطان ہمیں انہی چکروں کے اندر لگا دیتا ہے، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ فکر کیجئے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت ملی، اس کے بعد بھی اتنا ڈرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ حذیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازے میں شریک ہے، تو لے جا کر آپ کے پہلو میں انہیں دفن کیا گیا۔ یہ میں نے باتیں اس بنیاد کے پر رکھی کہ آخرت کا عقیدہ جو ہماری زندگی کی اصلاح اور خاص طور کے پر معاملات کی اصلاح کا سب سے بنیادی عنصر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان، نبی کی سنت، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت۔ اصحاب کرام کی زندگی کے اندر ایسے بہت سارے معاملات آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے جھگڑے پیش آئے، لیکن جیسے ہی آخرت کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا ڈر جاتے تھے۔ دو صحابی اپنا جھگڑا لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا، ہو سکتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص چرب زبان ہو اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق میں کرا لے، حالانکہ اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے، تو اپنے ساتھ جہنم کا ایک ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ دونوں صحابی نے کہا کہ اللہ کا رسول، زمین ہماری نہیں ہے، جو ہماری آخرت کو تباہ کرے وہ زمین ہم کو نہیں چاہیے، لیکن آج ہم اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی دو گز زمین مل جائے کافی ہے، آخرت دیکھ لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ دراصل شیطان کے شبہات ہیں، جھانسے ہیں، جس کی بنیاد کے پر ہم کو گمراہ کرتا ہے، یعنی صحیح عقیدے کی بنیاد کے پر غلط فکر کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ یہ بات تو صحابہ کو بھی معلوم تھی نا، اللہ کے رسول کو بھی معلوم تھی۔ اس کے بعد بھی آپ اپنی وفات سے چند روز قبل اپنے آپ کو ممبر کے پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کا کچھ لیا ہے، تو آ کر اپنا بدلہ لے لے۔ نبی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، کیا اللہ کے رسول کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے؟ وہ تو سب سے بہتر اللہ کے بارے میں علم رکھنے والے بندوں کے اندر، اس کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے معاملات زندگی کے پر توجہ دیں، کاروبار ہے، چاہے رشتہ داریاں ہیں یا پڑوس ہے، جماعتی زندگی ہے، یہ تمام چیزیں دراصل اسی دائرے میں آتی ہے۔ ہمارا آخرت کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اور جتنا صحیح اور بہتر ہوگا، ہماری زندگی کے اعمال اسی کے بقدر درست ہوں گے، صحیح ہوں گے، یہ اس کی دلیل ہے۔ اور اگر اختلافات، تنازعات ہیں تو سمجھ لیجئے آخرت کے عقیدے کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فکر آخرت کی وسیع توفیق دے۔